ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 71ویں قسط، احمد ندیم قاسمی کی تحریر۔ تھل۔ کہتے ہیں جب تھل میں ریل کی پٹری بچھائی جا رہی تھی تو یوں ہوتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہاں روزانہ آندھی آتی تھی اور بچھی ہوئی پٹری پر جگہ جگہ ریت کے ٹیلے چڑھ بیٹھتے تھے۔ اس زمانے کے ایک بوڑھے منشی جی پٹری بچھنے کی عجیب عجیب کہانیاں سناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بار پٹری حضرت پیر کے مزار کے رقبے سے گزار دی گئی۔ مزار کا متولی انگریز سے ڈرتا تھا، اس لیے اسے خان بہادر کا خطاب بھی ملا ہوا تھا، مگر حضرت پیر انگریز سے کیوں ڈرتے؟ اسی رات کو یوں ہوا کہ جنوں بھوتوں کی ایک فوج آئی اور فولاد کی پٹریوں کو گنے کی طرح چوس کر لے گئی۔ صبح کو جب انگریز انجینئر کام پر آیا تو ہر طرف پٹریوں کے چوسے ہوئے چھلکے اڑ رہے تھے۔ تب اس جگہ میٹھے چاولوں کی 7 دیگیں پکا کر غریب غربا میں بانٹی گئیں اور راستہ بدل دیا گیا۔ اسی لیے تو ریل اتنا بڑا موڑ کاٹ کر اگلے اسٹیشن پر پہنچتی تھی۔ اسی انگریز کے بارے میں منشی جی یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ تھل کی آندھیوں سے بہت پریشان تھا اور اس نے ادھر ولایت میں اپنی سرکار کو لکھا تھا کہ پٹری بچھانے کے لیے یہ کیسا علاقہ مجھے دیا گیا ہے کہ آندھی کے بعد اس کا سارا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں تو ریت کے ٹیلے باقاعدہ سفر کرتے ہیں، میری کچھ مدد کیجیے۔ اس پر ولایت کی سرکار نے دلی کی سرکار کو لکھا اور دلی کی سرکار نے کسی پہنچے ہوئے پیر سے ایک تعویذ حاصل کیا جو پٹری کی آس پاس کی ببول میں لٹکا دیا جاتا۔ اس کے بعد آندھی آتی تو ریت کے ٹیلے پٹری کو چھوتے تک نہ تھے، مگر معلوم ہوتا ہے حضرت پیر اس پیر سے بھی بڑے پیر تھے۔ اس لیے کہتے ہیں جب ایک بار بہت تیز آندھی آئی تو ایک ٹیلا ببول میں لٹکے ہوئے تعویذ کی پرواہ کیے بغیر پٹری پر چڑھ گیا۔ پھر دلی سے ایک اور تعویذ منگایا گیا اور جب پہلے تعویذ کی جگہ اسے ببول میں لٹکایا گیا تو اچانک شررر کی آواز آئی، ریت کے اس ٹیلے کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ کی چٹکی بن کر اڑ گیا۔ غرض تھل میں جب تک پٹری بچھتی رہی اس علاقے کے حضرت پیر اور دلی کے پیروں کا آپس میں سخت مقابلہ ہوتا رہا، اور حضرت پیر کے جن بھوت تو آج بھی سرگرم ہیں۔ پچھلے دنوں اللہ جوایا اپنی بھینس سمیت گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ بات بات پر ریل کا ٹکٹ کٹا لیتا تھا۔ بڑے بوڑھوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ریل گاڑی میں اتنا زیادہ سفر نہ کیا کرو، حضرت پیر خفا ہو جائیں گے، مگر وہ نہ مانا اور پھر ایک پٹری پر چڑھتی ہوئی بھینس کو ریل گاڑی سے بچانے دوڑا تو بھینس کے ساتھ خود بھی انجن کے پہیوں کے ساتھ لپٹا چلا گیا۔ لوگوں نے پہیوں سے لپٹی ہوئی اس کی چمڑی بیلچوں سے ادھیڑی۔ دراصل جب پٹری خوشاب کی طرف سے کندیا کی جانب بڑھی تھی تو تھل کے بڑے بوڑھوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب اخلاق بگڑ جائیں گے اور لوگ ہل چلانے کی بجائے نوکریاں کرنے لگیں گے اور گاؤں اجڑ جائیں گے اور کسی کو کسی کا لحاظ نہیں رہے گا۔ یوں ہی ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی ہوا۔ یہ پٹری بچھانے کے لیے اس گاؤں سے 100 کے قریب مزدور لیے گئے اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اتنا روپیہ کمایا کہ کسی نے اپنی زمین میں کنواں کھدوایا، کسی نے کچا کوٹھا گرا کر پختہ مکان بنوا لیا اور کسی نے زمین خرید لی۔ مصری کے باپ نے بھی اسی زمانے میں تھوڑی سی زمین خرید لی تھی اور وہ جو فصلیں پکنے کے زمانے میں دور دور کے گاؤں میں روزانہ مزدوری پر بڑے بڑے زمینداروں کے کھیت کاٹتا اور گہائی کرتا اور اناج ڈھوتا تھا، اسی زمانے میں ایک چھوٹا سا کسان بن گیا اور برادری میں اسے پوچھا جانے لگا۔ مصری خان کچی جوانی میں تھا جب اس کے باپ نے وفات پائی، اس لیے ریل کی پٹری کے سلسلے میں اسے باپ کی بتائی ہوئی بہت سی باتیں یاد تھیں، مثلاً یہی کہ بیٹا یہ جو ہمارے گاؤں سے 1 کوس کے فاصلے پر ریلیں گھاں گھاں کرتی گزر جاتی ہیں تو یہ کبھی نہ گزرتی اگر ہم پٹری نہ بچھاتے۔ انگریز صاحب تو زمین کو ناپ واپ کر ہمیں پٹری بچھانے کا حکم دے دیتا تھا، پھر دن بھر بیٹھا چرٹ پیتا رہتا تھا یا سیٹی بجاتا رہتا تھا۔ یہاں سے وہاں تک یہ پٹری ہم ہی نے بچھائی ہے۔ اس پٹری کے ایک ایک چپے پر ہمارے پسینے کے اور کبھی کبھی ہمارے خون کے قطرے ٹپکے ہیں، اس لیے یہ بڑی منحوس پٹری ہے۔ خدا حضرت پیر کی برکت سے سب کو اس لوہے کی بلا سے بچائے۔ مصری بچپن سے ریل گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی ابھی دور ہوتی تھی تو کچھ ایسی آواز آنے لگتی تھی جیسے گاؤں سے کوئی 1 کوس نیچے ایک دیو بیٹھا 100 ہاتھ کے پاٹوں والی چکی پیس رہا ہے۔
तब गांव के लड़के लपक कर छत पर चढ़ जाते। फिर रेलगाड़ी गांव से 1 कोस के फासले पर से गुजरती तो लड़के एक दूसरे को बताते कि ये गाड़ी वहाँ से चलती है जहाँ दुनिया ख़त्म होती है। गांव की औरतों में भी मशहूर था कि जिसने एक बार रेलगाड़ी पर सफ़र किया वो हमेशा के लिए मुसाफिर बन गया। इस पर उन जिनों और भूतों का साया है जो एक दफ़ा हज़रत पीर साहब का इशारा पाकर पटरी को गने की तरह चूस कर चले गए थे। थल के वही लोग इस गाड़ी में सफ़र करने का हौसला रखते हैं जो मज़ार हज़रत पीर के मुतवल्ली से तावीज़ ले आते हैं। इसी गांव के खान बेग ने एक दफ़ा खाली हाथ सफ़र किया तो उम्र भर बेचारा कहीं टिक ना सका। यहाँ से वहाँ रोज़ी रोज़गार के लिए भागा फिरा और आखिर उधर चनाब पार करके एक शहर चिन्योट में किसी सेठ की हवेली में मजदूरी कर रहा था। जब सर पर ईंटें लादे एक सीढ़ी पर चढ़ा और ऊपर पहुंचा तो पांव फिसल गया। पहले खुद गिरा, ऊपर ईंटें गिरी और टूट टाट कर मर गया। उसकी मौत की खबर फैली तो मज़ार हज़रत पीर के मुतवल्ली को जलाल आ गया था और उन्होंने कहा था, मेरे तावीज़ के बगैर रेलगाड़ी में और बैठो बदबख्तो। हज़रत पीर तो अपने मुनकिरों के साथ ऐसा ही करते हैं। मिस्री ने रेलगाड़ी को दूर से भी देखा था, नज़दीक से भी देखा था। उस पर ढेले भी फेंके थे। उसके आने से पहले पटरी पर कंकर भी रखे थे जो गाड़ी गुजरने के बाद चूना बन जाते थे। उसने रेलगाड़ी की खिड़कियों में अजीब अजीब चेहरे भी देखे थे, बड़े बड़े तुर्रों और लंबे लंबे पटों वाले लोग, बच्चे जिन्होंने इस पर गंडेरी और मूंगफली के छिलके फेंके थे। और जब एक बार किसी बच्चे ने गलती से एक सालिम गंडेरी उस पर फेंकी तो आधी गंडेरी चूस कर बाकी आधी माँ के लिए बचा लाया था। रेलगाड़ी से बस वो इसी हद तक मानूस था। इसके आगे कुछ मालूम न था कि गाड़ी में कैसे चढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, वो अंदर से कैसी होती है, वो चलती है तो सवारों को कैसा लगता है, वो रुकती कैसे है, वो रुकती है तो चलती कैसे है, और इतना बहुत सा धुआं क्यों छोड़ती है। एक बार उसने अपने बाप से ज़िद की थी कि मुझे भी रेलगाड़ी की सैर कराओ, इतने बहुत से बच्चे उसमें सफ़र करते हैं और उन्हें तो कुछ नहीं होता। तब उसके बाप ने उसे समझाया था, ये बच्चे हज़रत पीर के इलाके के नहीं होते और हज़रत पीर के इलाके के बच्चे दरबार शरीफ से तावीज़ लेकर सफ़र करते हैं, वरना खिड़कियों में से गिर पड़ते हैं और उन्हें गीदड़ खा जाते हैं। बड़े होकर भी मिस्री को कहीं जाने की कभी ज़रूरत ही न पड़ी। ये गांव ही उसकी दुनिया था और इससे बाहर की दुनिया में जिन और भूत थे, चुड़ैलें और पिछल पाइयाँ थीं, देव और जादूगर थे। मिस्री सिर्फ एक बार अपने गांव से बाहर गया। उसका बाप बीमार हुआ तो उधर शुमाल की तरफ इलाका सोन सकेसर के एक गांव चिट्टा में एक सियाने से इलाज का कस्द किया। वो मिस्री को भी हमरा लेता गया, मगर उस तरफ रेल नहीं जाती थी। सुबह से शाम तक वो अपने बाप के साथ पैदल चलता रहा और फिर वहाँ चिट्टा में उसके बाप के एक पुराने यार के बेटे खुदा बख्श ने उसे बताया कि मौलवी जी कहते हैं क़यामत आने से पहले खरे दज्जाल ज़ाहिर होगा और उधर तुम्हारे थलों में जो रेलगाड़ी चलती है उसे जो चीज़ खींचती है वही खरे दज्जाल है। मिस्री अपने थलों की रेत और आंधियों और चने के इक्का दुक्का पौधों वाली फसलों और फ़क़ सूरतों वाले मकानों और उनके सहनों में काले भुजंग तनों वाले और उंगल उंगल भर लंबे सफ़ेद कांटों वाले कीकरों की दुनिया में बहुत मुतमईन था। मगर वहाँ चिट्टा में उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। चिट्टा के बिल्कुल सामने सकेसर के कदमों में कितने ही कोस तक लंबी चौड़ी झील चमक रही थी और चिट्टा के शुमाल में लहलहाते हुए खेत थे और हवा में खुनकी और पहाड़ों पर उगी हुई ऊंची लचकती घास की खुशबू थी। और सुबह की अजान के साथ ही घर घर से दही बिलोने की आवाज़ें आती थीं और लोगों की आंखों में चमक और चेहरों पर लाली थी। उस वक्त उसने सोचा था कि उसका गांव भी यहीं सोन से केसर की किसी पहाड़ी पर आबाद होता तो कितने मज़े आते। एक बार फसल बोने के बाद वो कभी कभार वहाँ से हो आया करता और बाकी वक्त चौपाल में बैठकर गप्पे हाँकता और गाता। खुदा बख्श की तरफ उसके पटों में भी हर वक्त तेल लगा रहता और वो भी हर तीसरे चौथे रोज़ नाई से दाढ़ी मुंडवाता और कबड्डी के मुकाबले और बैलों के मेले और शादियों पर कुंजड़ियों और नटों के तमाशे देखने जाता। चिट्टे की चिट्टी सी मिट्टी से लिपी हुई दीवारों और जीना बजीना मकानों ने उसे मोह लिया था। उसने सोचा था कि खुदा करे उसका बाप जिंदा रहे, लेकिन अगर वो मर गया तो वो थल में अपनी ज़मीन बेचकर सोन सकेसर चला आएगा
اور پھر ادھر تھلوں کا رخ نہیں کرے گا جہاں دھوپ ہر وقت تنور تپائے رکھتی ہے اور ہوا منہ پر ریت کے چانٹے مارتی ہے اور کیکر کے درختوں اور چنے کے پودوں کے سوا سبزے کا کہیں شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ مصری باپ کے ہمراہ اپنے گاؤں واپس آیا تو چند روز اس کے دل میں یہی خود بد رہی، مگر پھر اس کا باپ مر گیا اور اسے اس ریت بھری زمین سے عشق ہو گیا جہاں اس کے باپ نے ٹیلوں کے راستے روکے تھے اور آندھیوں سے لڑائی لڑی تھی۔ کیا ہوا اگر تھل میں دن کو سراب چمکتے تھے اور رات کو ہوائیں روتی تھیں اور آسمان پر سے ہر وقت مٹی برستی تھی؟ کیا ہوا اگر گاؤں کے مکانوں پر لپی ہوئی مٹی دھوپ میں جل جل کر سرخ ہو گئی تھی اور ریت کے تیز چھینٹے مارتی ہوئی ہواؤں نے دیواروں میں چیچکے سے داغ پیدا کر دیے تھے؟ آخر اس کی 3 پشتوں کی قبریں اس گاؤں کے قبرستان میں تھیں اور اسی کے آس پاس کے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر اس کے پردادا نے بھی اس کے باپ کی طرح آسمان پر بادل ڈھونڈے تھے اور بدلے میں آندھیاں پائی تھیں۔ اور پھر کیا سون سکیسر میں ان کیکروں کا کوئی جواب تھا جو صحنوں میں اپنے سیاہ تنوں پر کھڑے تیز ہواؤں میں گونجتے تھے؟ یہ درخت جب پیلے پھولوں سے لد کر مہکتے تھے تو کیسے بھلے لگتے تھے۔ جب لوگ صبح کو اٹھتے تھے تو ان کے بستر ان پیلے پھولوں سے بھرے ہوتے تھے، اور کوئی پینے کے لیے گڑھے میں پانی نکالتا تھا تو اس میں بھی ایک آدھ پیلا پھول آ جاتا تھا۔ تب گاؤں کی ایک نہ ایک لڑکی ضرور اغوا ہو جاتی تھی۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ کیکر کی خوشبو میں جن ہوتا ہے، اور یہ جن صرف کنوارے اور کنواریوں کو نظر آ سکتا ہے، اور جسے نظر آتا ہے اسے عشق ہو جاتا ہے، اور ایک بھگا لے جاتا ہے اور دوسری بھاگ جاتی ہے۔ یہ کیکروں کے پھولنے ہی کا موسم تھا جب مصری گاؤں کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے سون سکیسر کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ لڑکی نے تو ریل گاڑی میں بھاگنے کی تجویز کی تھی، مگر مصری جانتا تھا کہ اگر وہ گاڑی میں بیٹھا تو حضرت پیر اسے پکڑا دیں گے، سو وہ خدا بخش کے پاس چٹے چلا گیا اور چٹے سے 1 کوس دور خدا بخش کی ڈھوک میں 6 مہینے تک چھپا رہا۔ وہ اس وقت اپنے گاؤں واپس آیا جب لڑکی کے باپ نے خدا بخش سے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں جا کر اعلان کرے گا کہ اس نے تو مصری سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور یوں اپنی کٹی ہوئی ناک اٹھا کر پھر اپنے چہرے پر چپکا لی، اور اس نے گاؤں والوں سے غلط نہیں کہا تھا۔ مصری نے چٹے میں قدم رکھتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ مولوی صاحب اور خدا بخش کے لائے ہوئے 2 گواہوں کی مدد سے نشو کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو نشو کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، اور ظاہر ہے وہ حلالی بچہ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شکور خان رکھا، مگر لوگ اسے مصری خان کے بیٹے کی رعایت سے شکر خان کہتے تھے، اور خود نشو اور مصری اسے میٹھا کہہ کر بلاتے تھے۔ میٹھا جب ذرا سا بڑا ہوا تو ایک بار اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ریل گاڑی کو نزدیک سے دیکھنے چلا گیا۔ اس روز اس کے پاس ایک پیسہ بھی تھا جسے اس نے سب بچوں کو دکھایا۔ پھر ایک بچے نے اسے بتایا کہ اگر ریل کی پٹری پر پیسہ رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر سے پوری گاڑی گزر جائے تو یہ پیسہ چاقو کا لمبا سا پھل بن جاتا ہے۔ میٹھے کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک پیسے کا سکہ آنن فانن 4 آنے کا چاقو بن جاتا ہے۔ سو جب پٹریاں زیر لب گنگنانے لگیں اور بچوں کو پتہ چل گیا کہ ریل گاڑی مزار حضرت پیر والا بڑا موڑ کاٹ رہی ہے تو میٹھے نے اپنا پیسہ پٹری پر رکھ دیا، مگر جب گاڑی قریب آئی اور پٹریاں جھنجھنانے لگیں تو پیسہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا نیچے گر پڑا۔ میٹھے کی نظریں اپنے پیسے پر گڑی ہوئی تھیں، سو جب پیسہ گرا تو پیسے کو پھر سے پٹری پر رکھنے کے لیے جھپٹا۔ وہ تو بھلا ہوا بڑی عمر کے ایک لڑکے کا کہ اس نے لپک کر میٹھے کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا اور پھر ان سے 1 ہی گز کے فاصلے سے انجن دن دناتا ہوا دھڑ دھڑاتا ہوا گزر گیا اور گاڑی کے پہیے بھاگنے لگے۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ بڑا لڑکا اگر میٹھے کو روک نہ لیتا تو وہ اب تک قیمہ بن چکا ہوتا۔ یہ بات بچوں کے آس پاس کام کرنے والے کسانوں سے گلیوں میں جاتی ہوئی عورتوں تک پہنچی تو کچھ سے کچھ ہو گئی، اور جب نشو تک پہنچی تو یوں پہنچی کہ تمہارا بیٹا ریل کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے اور اس کا آدھا دھڑ گاڑی اپنے ساتھ لے گئی ہے اور آدھا وہیں پڑا ہے۔ روتی پیٹتی بھاگتی ہوئی نشو کو دیکھ کر گلیوں اور کھیتوں سے لوگ دوڑے آئے۔ پھر نشو سمیت سب نے دور سے دیکھا کہ بچے واپس آ رہے ہیں، اور ان میں میٹھا بھی ہے جس نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنا رکھا ہے اور وہ کودتا اور دلتیاں جھاڑتا اور ہنہناتا آ رہا ہے۔ نشو اس کے باوجود اسی تیزی سے بھاگتی رہی۔
پھر وہ میٹھے سے لپٹ گئی اور یوں تیزی سے واپس جانے لگی جیسے میٹھے کو ریل گاڑی سے اسی نے بچایا ہے، اور جیسے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو پٹری میٹھے کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اسی روز گاؤں کے چند نوجوانوں نے طے کیا کہ میاں والی جا کر مویشیوں کی منڈی دیکھی جائے۔ مصری بھی تیار ہو گیا کہ اب تک اس نے میاں والی تک کا شہر نہیں دیکھا تھا، وہاں جانے کی اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ پھر جب کسی نے کہا کہ ریل گاڑی سے جائیں گے اور ریل گاڑی سے آئیں گے تو مصری نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا، ہم ایسے پاگل بھی نہیں، ہم تو دربار حضرت پیر سے تعویذ لے کر جائیں گے۔ اس پر کسی نے کہہ دیا کہ جنگ کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور متولی نے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ پھر مصری بولا، میں تو اس بلا پہ سوار نہیں ہو سکتا جو آج ہی میرے بیٹے کو نگلنے چلی تھی۔ اس گاؤں کے 100 آدمیوں نے ریل کی پٹری بچھانے میں حصہ لیا ہے، اس لیے حضرت پیر اس گاؤں سے سب سے زیادہ خفا ہیں۔ میں تو ریل کی گندی موت نہیں مرنا چاہتا، میں تو آرام سے کلمہ شریف پڑھ کر مروں گا۔ میٹھا گاؤں کے مدرسے میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا جب افواہ اڑی کہ دریائے سندھ سے دریا برابر چوڑی نہر نکالی جائے گی اور یہ تھل سرگودا اور لائل پور کی طرح لہلہا اٹھے گا اور یہاں باغ لگیں گے اور کارخانے کھلیں گے اور بایوسکوپ چلیں گے اور سڑکیں بنیں گی جن پر میمیں سیر کرنے آئیں گی، اور تھل کا جو آدمی بہت پڑھا لکھا ہوگا ڈپٹی کمشنر بنا دیا جائے گا۔ دوسرے روز مصری خان اور نشو اپنے میٹھے کو ساتھ لے کر کھیت دیکھنے گئے تھے، جہاں اکا دکا پودے یوں ہی کھڑے تھے جیسے روٹھے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے منہ پر مٹی مل رکھی ہے اور انہیں ذرا سا چھیڑا گیا تو بلک بلک کر رونے لگیں گے۔ مصری اور نشو نے طے کیا کہ نہر آنے پر وہ وہاں مالٹے اور سنترے کا باغ لگائیں گے۔ وہیں انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ وہ میٹھے کو اتنا پڑھائیں گے، اتنا بہت پڑھائیں گے کہ سرکار خود آئے گی اور ہاتھ باندھ کر مصری اور نشو سے کہے گی کہ ہمیں 1000 ماہوار کے بدلے اپنا بیٹا دے دیجئے، ہم اسے ڈپٹی کمشنر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ایسی پیاری پیاری باتیں سوچ کر نشو کو رونا آ گیا اور اس نے میٹھے کو اپنے سے چمٹا لیا اور دیر تک چمٹائے رکھا، اور جب مصری نے میٹھے کو اس سے الگ کیا تو اس نے حیران ہو کر کہا، بابا، اماں کے سینے پر کان رکھ کر سنو، ایسا لگتا ہے ریل گاڑی آ رہی ہے۔ اس پر دونوں خوب ہنسے تھے، مگر پھر مصری ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، نشو، ڈپٹی کمشنر لوگ تو ریلوں میں بیٹھتے ہوں گے نا؟ اور نشو نے دونوں مٹھیاں بند کر کے اور انگوٹھے کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا تھا، حضرت پیر کے دربار سے تعویذ لے آؤں گی، چاہے 100 روپے میں ملے۔ یوں سارا پروگرام طے پا گیا۔ جس طرح مصری کے باپ نے تھل میں ریل کی پٹری بچھانے کے لیے محنت کی تھی، اسی طرح مصری نے تھل میں نہروں کا جال بچھانے کے لیے محنت کی اور میٹھے کے بازو پر مزار حضرت پیر کے متولی کا تعویذ باندھ کر اسے گاؤں سے قصبے میں اور قصبے سے شہر میں بھجوا دیا۔ اس سلسلے میں بھی وہ ریل کے سفر سے محفوظ رہا۔ علاقے کا کوئی نہ کوئی آدمی ادھر جا رہا ہوتا تو وہ میٹھے کو اس کے ساتھ کر دیتا۔ یوں میٹھے نے 12 جماعتیں پڑھ لیں۔ اس دوران تھل سے ریت کے ٹیلے غائب ہو گئے، سرابوں کی جگہ کھیت لہلہانے لگے۔ جہاں چنے کے اکا دکا ڈرے ڈرے پودے اگتے تھے وہاں دھان کی چمکتی ہوئی فصلیں جھومنے لگیں۔ جہاں بچے آدھی گنڈیری چوس آدھی ماں کے لیے بچا لیتے تھے وہاں گنے کے جنگل سے اگ آئے۔ ہر طرف سڑکیں دوڑ گئیں اور آندھیوں نے اپنے رخ بدل لیے۔ مصری اپنی زمین پر مالٹوں سنتروں کا باغ تو نہ لگا سکا، مگر اتنی بھرپور فصلیں اٹھانے لگا اور اتنا سرشار رہنے لگا کہ کبھی کبھی نشو کو چھیڑنے کے لیے کہتا، نشو، میں تو پھر سے جوان ہو گیا ہوں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایک بار پھر تمہیں سون سا کیسر کی طرف بھگا لے جاؤں۔ اور نشو کہتی، میں تو وہاں ایک دن کے لیے بھی نہ جاؤں، ابھی کچھ دن پہلے تو چٹے والا خدا بخش تم سے اناج اور بھوسا ادھار مانگ کے لے گیا ہے، اب تو اسی بہشت کے لوگ تھل کے اس دوزخ میں مزدوریاں کرتے پھرتے ہیں۔ گاؤں کا پرائمری سکول اب مڈل سکول بن چکا تھا۔ اسی کے ایک ماسٹر نے مصری کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو سول انجینئرنگ سکول بھیج دے، اور جب اسے معلوم ہوا کہ مصری تو بیٹے کے ڈپٹی کمشنر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تو اس نے مصری کو سمجھایا کہ ہر آدمی اپنی جگہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے۔ میں اس اسکول کا ڈپٹی کمشنر ہوں، تمہارا بیٹر اوورسیئر بن گیا تو وہ سڑکوں اور نہروں کا ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ بات مصری کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا، اور جب سول کا امتحان پاس کرنے کے بعد میٹھا ملک عبدالشکور کے نام سے کہیں بھگکر کے آس پاس نوکر ہو گیا
تو وہ اپنے ماں باپ کو ہر مہینے 50 روپے اور کپڑوں کے پارسل اور انگریزی ٹونک بھیجنے لگا۔ ہر آتے جاتے کے ہمراہ وہ کچھ نہ کچھ بھجوا دیتا۔ صندوق، میز، کرسیاں، ایک بڑا سا آئینہ جس میں نشو مصری بیک وقت اپنے چہرے دیکھ لیتے تھے۔ ایک بار وہ چھٹی پر آیا تو اپنے باپ کے لیے چترال کا ایک کمبل اور ماں کے لیے لیڈی ہیملٹن کا نیا سوٹ لایا۔ اس روز مصری نے اپنے ہاتھ سے نشو کی کن پٹیوں پر مہندی لگائی، اور جب اس نے سوٹ پہن لیا تو کسی بہانے سے اندر لے گیا اور اسے لپٹ گیا اور ہنسنے لگا، اور جب نشو نے اسے الگ کیا تو وہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگی کہ وہ تو رو بھی رہا ہے۔ بچے نہ بنو، اس نے مصری کو سمجھایا، اب تو ہمارا نماز پڑھنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ میٹھے کی چھٹی ختم ہونے سے ایک روز پہلے شام کے کھانے کے بعد مصری اور نشو نے اسے بتایا کہ انہوں نے میٹھے کے لیے بڑے زور کا ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ جو نمبردار کے بھائی کی بیٹی ہے نا، جانتے ہو نا حلیمہ کو؟ مگر بیٹے نے ایک ہی چپ سادھ لی، اور جب مصری اور نشو بول چکے تو وہ اٹھا اور بولا، شادی میری اپنی زندگی کا معاملہ ہے، وہ میں اپنی پسند سے کروں گا، آپ میری شادی کی کوئی فکر نہ کیا کیجیے۔ عجیب بے لحاظ چھوکرا ہے۔ مصری نے اسے صحن سے باہر جاتے ہوئے غصے سے دیکھا اور نشو سے کہا، ہم اس کی شادی کی فکر نہ کریں گے تو اس کا باپ کرے گا؟ نشو کو بیٹے کے سلسلے میں اپنی زندگی کا پہلا صدمہ ہوا تھا۔ پھر وہ بولی، ان پٹریوں اور ریلوں اور سڑکوں اور موٹروں نے ساری دنیا کو بے لحاظ کر دیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، اب جوان گلیوں میں ننگے سر پھرتے ہیں اور اپنے بڑوں کے سامنے کتوں کی طرح منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہیں۔ اور مصری نے سوچا کہ واقعی لوگ کتنے بے لحاظ ہو گئے ہیں۔ جو قرضہ لیتا ہے وہ لوٹاتا نہیں، جو لوٹاتا ہے وہ احسان دھرتا ہے۔ ماں باپ کی اجازت لیے بغیر جوہر آباد میں بائیوسکوپ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ لوگ دربار حضرت پیر سے تعویذ لیے بغیر ہی ریل گاڑی میں اڑے پھرتے ہیں۔ تھل آباد تو ہو گیا ہے، لیکن لوگ اجڑ گئے ہیں، جیسے میں اجڑ گیا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے میں خود شادی کر لوں گا۔ دوسرے دن مصری اور نشو پنجے جھاڑ کر میٹھے کے پیچھے پڑ گئے۔ تلخی اتنی بڑھی کہ اشاروں میں میٹھے نے یہ تک کہنے کی کوشش کی کہ آپ نے بھی تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تھی۔ اس پر نشو زار و قطار رونے لگی اور مصری نے میٹھے کو چند گالیاں تھما دیں۔ مگر اتنا ضرور ہوا کہ جانے سے پہلے میٹھے نے وعدہ کیا کہ وہ اس بارے میں سوچے گا اور مہینے کے اندر اندر انہیں مطلع کر دے گا۔ مصری نے اسے رخصت کرتے ہوئے اس کا بازو ٹٹولا اور پوچھا، دربار حضرت پیر کی تعویذ کہاں باندھتے ہو؟ اور میٹھا ہنس کر بولا، وہ میں نے ایک دوست کو دے دیا تھا جو ریل گاڑی میں سفر کرنے سے ڈرتا تھا۔ پھر میٹھا چلا گیا اور مصری رات بھر ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا، جن میں گاڑی گرجتی ہوئی آتی تھی اور میٹھے کو بیچ میں سے دو کرتی ہوئی کہکہے مارتی گزر جاتی تھی۔ عجیب بے لحاظ چھوکرا نکلا۔ مصری نے صبح اٹھ کر کہا، ہم تو خیر اس کے ماں باپ تھے، بدبخت نے حضرت پیر کا بھی لحاظ نہ کیا، اور اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گاڑی کو حضرت پیر کی بد دعا ہے۔ پھر ایک دن مصری کو میٹھے کا خط ملا کہ وہ 7 تاریخ کو 2 مہینے کی ٹریننگ کے لیے ورسک جا رہا ہے، اس لیے یوں کیجئے کہ 7 تاریخ کی شام کو گاڑی پر کندیا میں مجھ سے مل لیجئے۔ ایک تو آپ نے اور اماں نے مجھے جو حکم دیا تھا اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ دوسرا، میں نے آپ کے لیے ایک ریڈیو خریدا ہے جس کے لیے نہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے نہ بیٹری کی، بس وہ مسالہ جس سے چور بتیاں جلتی ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ چاہیں اٹھا لے جائیں، چوپال پر، کھیتوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں میں، جہاں چاہیں بجاتے پھریں۔ آپ زمینوں پر جائیں تو ساتھ لیتے جائیں، نہ لے جائیں تو اماں کا دل بہلا رہے گا۔ آپ کندیا میں مجھ سے ملیں گے تو یہ ریڈیو بھی پیش کروں گا۔ پہلے تو دونوں آسودگی کے نشے میں سرشار ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر مصری چونک کر بولا، ارے آج ہی تو انگریزی مہینے کی 7ویں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر پھر فوراً بیٹھ گیا۔ نشو، میں اس وقت یہاں سے پیدل چلوں گا تو کندیا میں وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا، مجھے تو گاڑی میں جانا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ نشو بولی، ابھی حضرت پیر کے دربار میں جاتی ہوں اور تعویذ لے آتی ہوں۔ 15-20 روپے کی رقم بھی کوئی رقم ہے؟ 15-20؟ مصری حیران رہ گیا۔ جب ریل کی پٹری بچھی تھی تو تعویذ ایک آنے میں ملتا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، عجیب بے لحاظ دنیا ہے۔ نشو نے اسے ڈانٹ دیا، پتا ہے تم نے بے لحاظ کسے کہا؟ اور مصری کانپ گیا۔
اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ پیسے کی فکر میں اس نے کتنا کفر بک دیا تھا، اور وہ بھی ساری دنیا کی طرح چپکے سے کتنا بدل گیا تھا۔ نشو کے جانے کے بعد وہ باقاعدہ رو دیا اور اس کی واپسی تک توبہ توبہ کرتا رہا۔ نشو 10 روپے میں تعویذ لے آئی، مصری کو دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، اس کی کلف لگی ململ کی پگڑی بکس میں سے نکالی، مگر مصری بے حد حواس باختہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کرتے کے نیچے بازو سے بندھے ہوئے تعویذ کو ٹٹولتا کہ کہیں اس کی گستاخی سے خفا ہو کر حضرت پیر کے جن بھوت اتار تو نہیں لے گئے۔ نشو نے اسے بہت تسلیاں دیں اور آخر ریلوے اسٹیشن تک اس کے ساتھ جانے اور اسے گاڑی میں بٹھانے کو تیار ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن گاؤں سے کوئی 3 کوس دور تھا۔ میاں بیوی وہاں پہنچے تو گاڑی آنے میں کچھ دیر تھی۔ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے طے کر رہے تھے کہ اگر میٹھا نے ہاں کہہ دی تو کاتک میں شادی ہو جانی چاہیے، اور اگر اس نے نہیں کہہ دی کہ زمانہ بڑا بے لحاظ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، نشو نے کہا، اسے نہیں کہنا ہوتا تو تمہیں کندیا میں کیوں بلاتا اور ہمارے لیے ریڈیو کیوں خریدتا؟ وہ ہمارا حلالی بیٹا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں کہے گا۔ پھر دونوں اس مسئلے پر بھی غور کرتے رہے کہ جب ریڈیو بجے گا اور گاؤں کے بچے ان کے ہاں جمع ہونے لگیں گے تو انہیں کیسے ٹالا جائے گا، اور اگر کوئی ریڈیو مانگنے آ نکلا تو اسے کیا جواب دینا مناسب ہوگا۔ پھر دور سے گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور مصری ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بازو پر تعویذ ٹٹولنے لگا۔ گاڑی آ کر رکی اور مصری کے گاؤں کا ایک مسافر اترا تو وہ حیران ہو کر مصری سے پوچھنے لگا، ارے مصری، تم نے ریل گاڑی کا سفر کرنے کا حوصلہ کیسے کر لیا؟ نشو نے جواب دیا، حضرت پیر کی اجازت سے جا رہا ہے، میٹھے نے کندیاں بلایا ہے ریڈیو لانے۔ مسافر میٹھے کی تعریف کرنے لگا اور اس دوران گاڑی چل پڑی۔ مصری گھبرا کر بھاگا، ایک ڈبے کا ڈنڈا تو پکڑ لیا مگر پائیدان پر پاؤں نہ ٹکا سکا، اس لیے جھول گیا اور تر سے کچھ یوں نیچے گرا کہ اس کے ایک پاؤں کا پنجہ پٹری تک چلا گیا اور اس پر سے پہیے گزرنے لگے۔ 1 2 3 4 5 6 7 گاڑی رک گئی۔ چیختی ہوئی نشو نے مصری کے پاس پہنچ کر اسے بچے کی طرح اپنے گود میں گھسیٹ لیا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ مصری خاں اپنے دونوں ہاتھوں میں پاؤں کا وہ پنجہ پکڑے بیٹھا تھا جس کی 5 انگلیوں پر سے پہیے گزر چکے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ پھر ریلوے کا کوئی اہلکار آیا اور بولا، اندھے تھے، دیکھ کر کیوں نہیں چڑھے؟ اس پر نشو تڑپ اٹھی اور چیخی، اندھے ہو گئے تمہارے ہوتے سوتے، تمہاری نسلیں، تمہاری پیڑھیاں۔ ریلوے کا اہلکار کچھ بڑبڑاتا چلا گیا۔ نشو مصری کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے گاؤں کے مسافر نے پگڑی کا پلو پھاڑ کر پٹی باندھنی چاہی مگر پھر گاڑی چلنے لگی۔ یہ تو پھر چل پڑی۔ مصری نے حیران ہو کر نشو کی طرف دیکھا۔ جانے دو حرامزادی کو۔ نشو نے اس کا بازو پکڑ لیا مگر مصری ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر پٹری کے ساتھ اپنی خون کی لکیر کھینچتا ہوا اور لنگڑاتا ہوا بھاگنے لگا اور چیخنے لگا، اوئے روکو سے، ارے اپنی ماں کو روکو، میں کندیا جا رہا ہوں، میرے پاس ٹکٹ ہے۔ پھر ریل گاڑی کا آخری ڈبہ بھی شراب کے ساتھ نکل گیا اور وہ پٹے ہوئے آدمی کی طرح منہ کھولے رہ گیا۔ نشو اور دوسرے لوگ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ دور جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کتنی بے لحاظ ہے یہ الو کی پٹھی، میرے لیے ذرا سی رکی رہتی تو اس کا کیا بگڑ جاتا۔ اس صدی کی ہر چیز کتنی بے لحاظ ہے۔ پھر جب وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا زخمی پنجہ پکڑ کر بیٹھ گیا تو نشو نے اس کے ہاتھ سے پنجہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ رونے لگی اور بولی، حضرت پیر کی شان میں وہ بکواس کیوں کی تھی تم نے؟ اس وقت مصری کے چہرے پر کچھ ایسی لوٹ چھا رہی تھی جیسے ابھی تھل کو آباد ہونے میں صدیاں لگیں گی۔